السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید و دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو سورہ نساء پڑھیں اور شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے 81 آیت تک پڑھا تھا اور آج 82 آیت سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا، کیا بھلا نہیں، یتدبرون، وہ غور و فکر کرتے، القرآن، قرآن میں، ولو، اور اگر، کانا، وہ ہوتا، من عند اللہ کے علاوہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدوا، البتہ وہ پاتے، فیہ، اس میں، اختلاف کثیرہ، بہت زیادہ۔ اب یہ اس وقت دوستو پہلے اس کا بامخابرہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا بلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں، اور اگر وہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے تو البتہ وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ اب کیا ہے دوستو، یہ اس وقت کے حالات سے قرآن مخاطب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی چنا گیا اور آپ پہ قرآن نازل کیا گیا، اور جو قریش اور جو لوگ تھے وہ قرآن وہ نہیں مانتے تھے قرآن کو، اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہے۔ تو چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو معترض تھے ہی تھے کہ وحی ان کے سامنے جو نہیں آتی تھی، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمہارے غور و فکر کے لیے قرآن کو دیکھو کہ اس کے مضامین کتنے جامع ہیں۔ ایسا کلام کسی انسان کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اور ایسے پوری آپ کی زندگی کے اوپر پھیلا ہوا اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا منظم کلام، ایک پورا بھرپور کلام جس میں کچھ بھی ایسا مسنگ نہیں ہے جو زندگی کے اوپر آپ امپلیمنٹ نہ کر سکیں، یعنی قرآن کی بحثیت، اور اس میں کتنی چیزیں ہیں جسے سائنس پروو کر چکی ہے۔ آیا یہ ایک انسان کیسے مطلب کر سکتا ہے؟ انسان کے پاس اتنا نالج نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو وحی تو نظر نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معترض ہیں اور پھر قرآن پر بھی معترض ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اس کو پڑھ کے دیکھیں، وہ اس کو کھول کے دیکھیں اور بتائیں کہ کیا کسی انسان کا کلام ایسا ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، جاءہم، آتا ہے ان کے پاس، امرن، کوئی حکم، من الامن، امن میں سے، او الخوف، یا خوف میں سے، اذاؤ، مشہور کر دیتے ہیں اس کو، بھی، پھیلا دیتے ہیں اس کو، بھی کا مطلب ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جو نو مسلم تھے نا، اور منافقین جو تھے، وہ جب بھی قرآن وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے اپنے مطلب جو بھی ان کی محفلیں ہوتی تھی ان میں ڈسکس کرتے تھے، تو وہ قرآن کی ہر بات کو نا منافقین اور نو مسلم وہ ہر چیز کو نا ایک الگ رنگ دے کر پھیلاتے تھے، اور جس سے بہت سے شک و شبے پیدا ہوں، جس سے بہت سی جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ امن و سکون پیدا ہونا، بے سکونی پیدا ہو، اور اس کو حاشیہ آرائی اور رنگ دے کے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر، جو نو مسلم تھے ان کے اندر پھیلاتے تھے، تاکہ اپنے اس حربے میں کامیاب ہو سکیں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو جو منافقین اور نو مسلم تھے اور جو حق کے پیچھے تھے، جو بھی اقوام تھی، وہ ایسا کرتی تھی ہر ایک وحی کو پر، ہر ایک احکام پر بات کا پتنگڑ بنانا اور اسے ایک نئے رنگ سے پیش کرنا۔ ولو، اور اگر، ردوہ، اگر لوٹاتے اس کو، الی رسول، طرف رسول کے، وَإِلَى، اور طرف، اولی الامر، ذمہ دار لوگوں کے، منہم، ان میں سے، لَعَلِمَہُ
الذین البتہ وہ جان لیتے اس کو وہ لوگ یستنبتونہ جو استنباط کر سکتے ہیں اس کا منہم ان میں سے. تو اگر اب یہ ان لوگوں کے اگر اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں. اگر لوٹاتے اس کو طرف رسول کے یا پھر ذمہ دار لوگوں کے ان میں سے البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ جو استنباط کر سکتے ہیں اس کا ان میں سے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو احکام تھے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی وہ صحابہ میں بیان کرتے تھے کیونکہ احکام تھے اور وہ آتے ہی اس لیے تھے کہ ان کو بیان کیا جائے. اب یہ لوگ کیا بال کی کھال نکالنے والے لوگ ان چیزوں کو وسوسہ اور شک پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ان احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل سے پوچھتے اور ذمہ دار لوگوں کے جیسے صحابہ ہو گئے جو کہ جانتے تھے کہ یہ نازل ہونے والی آیات کا کیا مطلب ہے اور یہ کس کونے میں اور کس کارنر پہ اور کس جگہ پہ فٹ آ رہی ہیں، تو وہ انہیں اس سے بہتر جواب ملتا بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایز اے فن جو ہے حق کو تباہ کرنے کے لیے. حق کبھی تباہ ہو ہی نہیں سکتا. حق کے پیچھے جو لوگ پڑ جاتے ہیں نا وہ ظاہر ہے سچی بات کے خلاف تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ سچ معاشرے میں نہ پہنچے اور اس کے بجائے لوگوں کے اندر ایک وسوسہ اور شک کی کیفیت میں رہیں. جو مسلم ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو نہیں ہوئے وہ ڈر کے مسلم نہ ہوں. ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لتبعتم البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی الا مگر قلیلا بہت تھوڑے. اب کیا ہے کہ اللہ کا فضل ہر اس بندے کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہو جاتا ہے، جو ایک ڈیسیژن لیتا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے اور میں نے پاکی اور صفائی میں آنا ہے، میں نے حق کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایک انسان جب فیصلہ لے لیتا ہے نا تو اللہ کا فضل رسول سمیت ان سب لوگوں پر ہوتا ہے اور جو حق ہے ان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور پھر کوئی بھی مخالفت انہیں ان کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا فضل و کرم اور رحمت تم لوگوں پر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دشمن جس قدر کوشش کر رہے ہیں اور جتنا کچھ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس پہ ہوتا تو بہت چند لوگ ہی مسلمان رہ جاتے اور یہ جو کثیر تعداد مسلمانوں کی ہوئی ہے یہ نہ ہوتی. مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا فضل و کرم ہر وقت تم لوگوں کے ساتھ ہے. دشمنی کرنے والے کا کام ہے دشمنی کرنا. اگر ان پہ ہوتا تو کوئی صحابی نہ ہوتا، وہ واپس پلٹ جاتے ان کی طرف ان کے دین میں. تو یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ جن کے دل میں ایمان نے گھر کر لیا، بس گھر کر لیا. ایمان ہوتا ہی چھانے کے لیے ہے دوستو. فقاتل تو جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا نہیں تکلفو تم مکلف بنائے گے الا نفس کا مگر اپنی جان کے، وحرد المؤمنین اور ابھاریے مومنوں کو، اس اللہ امید ہے کہ اللہ ان یک کفا کے روک دے باس الذین زور الذین ان لوگوں کا کفر جنہوں نے کفر کیا، واللہ اور اللہ اشد زیادہ شدید ہے باسن طاقت میں، وہ اشد اور زیادہ سخت ہے تنکیلا عبرت ناک سزا میں. دوستو اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں. تو جنگ کرو اللہ کی راہ میں، نہیں تم مکلف بنائے گے مگر اپنی جان کے، اور ابھاریے مومنوں کو امید ہے کہ اللہ روک دے جنگ یا زور ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ زیادہ شدید ہے طاقت میں اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا میں. سبحان اللہ.
اب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر جو ہے سوسائٹی میں، اور اس وقت کی سوسائٹی میں دو گروہ تھے. ایک جو حق کے پیچھے پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور جو ہے قرآن کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور وہی جب نازل ہوتی تھی اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا تھا. تو ان کا پورا زور کس چیز پر تھا کہ جو نو مسلم ہیں ان کو واپس اپنے دین میں لایا جائے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریش کے دین پر واپس آ جائیں جس میں وہ پیدا ہوئے ہیں. اور ایون یہ کہ جو وہ چاہتے ہیں معاشرے میں وہی ہو، لوگ وہی سنیں جو وہ سنانا چاہتے ہیں، لوگ وہی دیکھیں جو وہ انہیں دکھانا چاہتے ہیں. اب ایک طرف یہ گروہ تھا جو منافقین کی صورت میں مسلمانوں میں موجود تھا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے ہجرت اپنی مطلب استطاعت ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی تھی. اور ہر جو اسلام کے خلاف جو تھی نا سازش اور تحریک، اس میں بڑھ چڑھ کر پیش ہوتے تھے. اور بظاہر وہ مسلمان بھی تھے، نماز بھی ادا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن منافقین تھے. اس طرح نو مسلم لوگ کچھ کمزور تھے جو اپنی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے. تو ایک طرف یہ شرپسند لوگوں کا گروہ تھا، تو دوسری طرف اللہ والوں کا ایک گروہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ابھاریے. کس چیز کے لیے؟ کہ وہ ان کا بھرپور جواب دیں. اسلام بھی تو قربانی مانگتا ہے نا. اسلام بھی آپ سے کوشش کرو گے تو ملے گا، یعنی جتنی آپ کسی چیز کو پھیلانے کی کوشش کریں اتنی زیادہ وہ پھیلے گی. اللہ نے کوشش کا پھل تو رکھا ہے نا. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اپنی جان کے جواب دہ ہوگے، اپنے گناہوں کے جواب دہ ہوگے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں، معاشرے میں ابتری پھیلا رہے ہیں، حق کو نہ حق ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کا حساب لیا جائے گا. ان کی گناہوں کا وبال تمہارے اوپر نہیں آئے گا. آپ ایک جان کو صرف اس کا اپنا ہی حساب دینا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو مومنین ہیں، جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، ان کو ابھاریے کہ وہ بھرپور جواب دیں اور کھڑے ہو جائیں حق کی پشت پناہی کے لیے استقامت کے ساتھ. کیونکہ پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی کوششوں سے جو کفار کا زور ہے وہ کم پڑ جائے. اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو اللہ سے زیادہ زور کس میں ہے؟ خالق اور مخلوق. خالق کا زور، اللہ کے پاس تو زور ہے ہی ہے. وہ ایک سیکنڈ میں تہس نہس بھی کر سکتا ہے. وہ ایک سیکنڈ میں دنیا اوپر کے نیچے کر سکتا ہے. اور اللہ سے زیادہ سزا، رسوا کن عذاب، عبرتناک سزا دینا کسے آتا ہے؟ یعنی اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن مسلمانوں کو ابھاریے کہ وہ پوری استقامت کے ساتھ حق کا مقابلہ کریں، حق کے راستے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کا مقابلہ کریں تاکہ کفار کا زور کم پڑ جائے. یہاں پہ صحیح جدوجہد، کوشش اور محنت پر زور دیا گیا ہے. وَمَن یشفع، اور جو کوئی سفارش کرے گا، شفاعتن سفارش، حسنتن اچھی، یکن ہوگا، لہو اس کے لیے، نصیبن ایک حصہ، منہا اس میں سے. ومن، اور جو کوئی یشفع سفارش کرے گا، شفاعتن سفارش، سیئاتن بری، یکن ہوگا، لہو اس کے لیے، کفلن ایک حصہ، منہا اس میں سے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ اوپر ہر چیز کے نگران ہے، حاضر ہے. اب اس کا دوستو بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کوئی سفارش کرے گا، سفارش اچھی ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے، اور جو کوئی سفارش کرے گا، سفارش بری ہوگا اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے. وکان اللہ، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے حاضر، نگران. سبحان اللہ. یعنی کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہے ہی نگران، جس نے دنیا پیدا کی، دنیا کے معاملات بنائے، وہ تو ہر آن بغیر اونگ اور بغیر نیند کے ہر وقت حاضر ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے نا. نیک لوگوں کا بھی ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے اور برے لوگ بھی اپنی سی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دو راستے جو اللہ نے دیے ہیں ان کا چننا انسان کے اپنے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی زور زبردستی نہیں کی کسی پر. جو برے، جنہوں نے راستے کو چنا وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اچھے
راستے کو چنا وہ اپنے اجر اللہ کے پاس پائیں گے۔ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوشش کو دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی بری کوشش کر رہا ہے نا، وہ اس کا بالکل اجر پائے، وہ اس کا عذاب یا سزا بالکل پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوشش کر دی اور مطلب کوشش ہو گئی، عمل رزلٹ بھی آ گیا، اور یعنی وہ اور پھل پھول گیا، نہیں، اس کو اس برائی کا حصہ ضرور ملے گا، یہ اللہ کے پاس درج ہے۔ اور جس نے ایک سوچا، ایک اچھی بات سوچی، پھر اس کی کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کی، یا برائی کے خلاف مزاحمت کی، یا کسی طرح سے نا حق کا، اچھائی کا ساتھ دیا، تو کیا ہے اس کے لیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل اجر رکھا ہے۔ اجر رکھا ہے، اجر جو نظر نہیں آتا، بعضوں کا دنیا میں دے دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اچھا کرو گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم برا کرو گے، اپنا حصہ ڈالو گے برائی میں، تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں برابر دیکھی جا رہی ہیں، نگران ہے اس پر اللہ، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق ان کا اجر یا ان کا اجر اور عذاب دے گا۔ وَإِذَا حُيِّشْتُمْ وَإِذَا اور جب حُيِّشْتُم دعا دیے جاؤ تم، بِتَحِيَّاتٍ زندگی کی دعا، فَحَيُّ تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ ساتھ اچھے طریقے کے، منہا اس سے، اور ردُّہا یا لوٹا دو اس کو، ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے، اللہ اوپر کل شیء حسیب ہر چیز کے حساب لینے والا، سبحان اللہ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم زندگی اور سلامتی کی دعا کون سی ہوتی ہے؟ السلام علیکم۔ تو اس وقت قریش اور نو مسلم لوگوں کے درمیان رشتے تھے اور حالات بڑے کڑے تھے، تناؤ تھا، مدینہ میں تھوڑی سی ابتری اور اضطراب کی سی کیفیت تھی، جبکہ غزوہ احد بھی ہارے ہوئے تھے، اور یہ جو نو مسلم تھے ان کے پیچھے رشتے تھے، ناطے تھے، قبائل تھے، کنبے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم اس کا جتنی اچھی طرح جواب دے سکتے ہو دو، یہ ایک طرح سے فرض ہو جاتا ہے مسلم پر۔ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو بے شک وہ چالیں چل رہے ہیں، تمہارے خلاف ابھار رہے ہیں، لوگوں کو ایک گند کریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور بہت کشیدگی ہے، اور دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہیں، اور ان حالات میں بھی اگر کوئی سلام کرتا ہے تو تم اس کا اچھے طریقے سے جواب دو، کیونکہ جس دین میں تم داخل ہوئے ہو نا، وہ یہی کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسی کے برابر جواب دو، اگر کر سکتے ہو تو کچھ بڑھ کے بھی جواب دو، یعنی کہ اچھائی میں کچھ جو ہے تم ایڈ کر سکتے ہو، سلام کے ساتھ کسی اچھے عمل کو تو ایڈ کر لو۔ اللہ لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، اور کوئی شخص اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے، کوئی شخص عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی شخص دینے کے لائق نہیں ہے، کوئی شخص کسی طرح کی مطلب شرکت نہیں ہے کسی شخص کی اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں، وہ واحد، اکیلا، یکتا اور بے نیاز ہے۔ لِیَجْمَعَنَّکُمْ البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو، اِلیٰ یوم القیامت دن قیامت کے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ومن اور کون، اصدقو زیادہ سچا ہے، من اللہ سے بڑھ کر، حدیثاً بات میں۔ دنیا اب اس کا بامخابرہ دیکھ لیتے ہیں۔ البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں، سبحان اللہ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی دنیا ہے ٹیسٹ ٹرائل ہے، ایک سفر ہے،
اور اس میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق حصہ ڈالنا ہے، اور جو ہے کسی نیکوکار کی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، کسی بدکار کو بھی نہیں بخشا جائے گا تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ لیکن برے لوگ بہت کم جو ہے ان کو توفیق ہی ملتی ہے کہ وہ اپنی برائی سے توبہ کر لیں۔ اس وقت تو حالات بڑے جو تھے، منافقین کی کوئی حد نہیں تھی جتنا کچھ وہ اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کے دل مومنین تو ویسے بھی ان کے دل جو ہے سلامت ہوتے ہیں اور پرسکون ہوتے ہیں، انہیں اس طرح کے اضطراب نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ اللہ کے وعدوں کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس نے وعدہ کیا وہ پورا کرے گا، اور جس پر وہ ایمان لے کر آئے ہیں وہ ہر طرح سے ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب انسان کا ذہن اور دماغ پوری طرح کسی دین سے قائل ہوتا ہے تبھی وہ اس میں داخل ہوتا ہے نا۔ تو ایسی ہی صورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن دور، وہ دن بھی دور نہیں ہے جب تم سب کو جمع کیا جائے گا اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان کے برابر جو ہے تمہیں یا ان سے نیکی میں تو ہمیشہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ مہربان ہیں اور رحمان ہیں اور رحیم ہیں، اور یہ ان کا تعارف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برے کو بھی برائی کی سزا ضرور ملے گی، اور وہ دن یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اس خالق کائنات کا وعدہ ہے کہ وہ دن آئے گا جب یہ سب کچھ ہوگا۔ تو کوئی اپنی غم میں نہ رہے، کوئی اپنے دل کو برا نہ کرے، اور کسی کا کامیابی پر آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی برا کامیاب ہو گیا ہے تو کیوں ہوا ہے، یہ تو اللہ کے وعدے کے خلاف ہوا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں کس دن پر ڈال دی؟ ڈے آف ججمنٹ پر۔ تو وہاں کوئی کچھ کر سکے گا؟ آپ کے اعمال بولیں گے، آپ خاموش ہوں گے، آپ کی زندگی کے اعمال بولیں گے۔ تو اس دن کا وعدہ کس نے کیا؟ آپ کے برحق رب نے، اور مومنین کو اس دن پر یقین ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں دوستوں کہ آیت کتنی کچھ لمبی ہے، ایک آیت پڑھ لیتے ہیں یا پھر کہ بہت لمبی ہے اگر تو دوستوں اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ 87 آیت تک ہم نے پڑھا ہے، 82 سے شروع کیا تھا اور 87 تک ہم نے پڑھا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔